بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت زیادہ سردی تھی، مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی کیونکہ آج میری چھوٹی بہن کی مہندی تھی۔ مجھے سردیوں کی شادیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اس بار بھی شادی پر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار یہ شادی یادگار رہنے والی تھی۔ میں کام کر رہا تھا جب میری نظر سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے ہی نگاہ میں اس سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی میری بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اٹھ کر گئی تو میں اپنی بہن کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ شجیہ، وہ لڑکی کون تھی جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگیں کہ بھائی وہ میری دوست تھی امبرین۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں امبرین کی جانب آیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس سے بات کر کے میرا دل خوشی سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ یہ فنکشن گھر کے لان میں ہی تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ مہندی کا سارا سامان اور چیزیں لان کے عقبی حصے میں اسٹور روم میں پڑی تھی۔ میں لان کے آخری حصے میں موجود کمرے کے باہر آیا تو محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے، لیکن جو وہاں میں نے دیکھا ہو اور وہاں پر جو کچھ ہوا، میری روح لرز گئی۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلا۔ مہندی کی سب چیزیں میں نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے ایک دوست کے ذریعے لان میں پہنچا دی۔ شجیہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ بھائی پتہ نہیں امبرین کہاں چلی گئی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا دھیان بٹایا تو اس نے اپنی ساری توجہ اپنی مہندی کی رسم کی جانب مرکوز کر دی۔ کچھ دن گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھی گیا۔ میں ایک دن اپنے دوست کے گھر تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کی کوئی گرل فرینڈ بھی تھی جو اس کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مجھے امبرین یاد آ گئی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے امبرین کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب میرے دوست نے آگے چٹکی بجائی میرے، وہ کہنے لگا کہ معیز، اگر تجھے بھی میری گرل فرینڈ جیسی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنی ہے تو بتا، میں تجھے اس سے بھی بلکہ اس سے بھی کئی حسین لڑکی ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ میں انکار کر چکا تھا۔ میں واپس گھر پر جا رہا تھا، دور سے مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں کھل گئی۔ وہ تو امبرین ہی تھی، لیکن وہ میرے دوست فراز کے ساتھ کھڑی کیا کر رہی تھی؟ مجھے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ فراز کے ساتھ تو کوئی اور لڑکی کھڑی تھی۔ میں دنگ رہ گیا۔ معیز، کیا کر رہا ہے تو یہاں؟ اس سے مل، یہ گرل فرینڈ ہے میری۔ فراز نے اس لڑکی کا تعارف کروایا۔ وہ اب مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا اور سلام کر دیا۔ فراز مجھے باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ہم تینوں ہی تھے۔ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں ابھی تم لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، فراز ہمیں کہہ کر کچن میں چلا گیا، جبکہ اس کی گرل فرینڈ ہینا میرے قریب ہو کر چپک کر بیٹھ گئی۔ میرے پورے وجود میں بے چینی سی ہونے لگی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں ڈر سا گیا۔ کیسے ہو تم معیز؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گھبرا کر اسے ٹھیک کا جواب دیا اور اسے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے صوفے پر دھکا دیا اور خود میرے اوپر جھک گئی۔ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں مارتی تو نہیں ہوں، بس پیار کرتی ہوں، وہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں واقعی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس کی قربت سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر فراز آ گیا اور اس نے ہم دونوں کو اس قدر قریب دیکھ لیا تو وہ میرا کیا حشر کر دے گا۔ دیکھو، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں ایک شریف لڑکا ہوں، میں ویسا نہیں جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس لڑکی سے صاف صاف کہا تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ ہنوز میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اچانک وہاں فراز آ گیا اور اس نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ میں حیران تھا، وہ اتنی جلدی چائے کیسے بنا کر لے آیا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ فراز ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھ کر عجیب سا ہوگا۔ اب تو ہینا مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ یہ لو میرے دوست، چائے پیو۔ فراز کا نرم لہجہ اور اچھا رویہ دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ فراز نے کیا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں دیکھا؟ وہ تو ایسا رویہ شو کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں الجھ سا گیا تھا۔ میں چائے پینے لگا تھا جب کسی کے رونے کی آواز ہے۔ یہ آواز کمرے سے آ رہی تھی جو لاؤنج کے سامنے تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ کون رو رہا ہے فراز؟ کیا گھر میں ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ تعجب سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کس کے رونے کی آواز؟ میں نے تو کسی کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ فراز کی بات سن کر میں الجھ کر رہ گیا۔ کیا وہ آواز میرا وہم تھی؟
لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب ہم چائے پی چکے تو میں اٹھ کر کہنے لگا کہ فراز اب میں گھر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر فراز نے میرا بازو کھینچ کر مجھے بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی گرل فرینڈ کو گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم دونوں باتیں کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا۔ میری نگاہ دوبارہ اس کمرے کی طرف چلے گی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کیا واقعاً وہ آواز میرا وہم تھی یا وہاں کوئی تھا؟ میں نے سوچا کہ اس وقت فراز یہاں نہیں ہے اور یہ اچھا موقع ہے کہ میں کمرے میں جا کر دیکھوں۔ میں اٹھ گیا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جو کمرے میں دیکھا میری روح فنا ہوگی۔ میں نے چیخے مار کے کمرے سے بھاگا، اتنے میں فراز بھی بھاگا ہوا آیا۔ کیا ہوا معیز، تم ٹھیک ہو؟ فراز مجھے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں وہ میں کانپتے ہوئے بولا۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور پھر باہر آ کر مجھے حیرت سے کہنے لگا کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک کر بیڈ روم میں دوبارہ آیا۔ میں نے دیکھا وہاں واقعاً وہ نہیں تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں فراز کے گھر پر ہی تھا۔ میں وہاں سے فوراً بھاگا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج میری چھوٹی بہن جس کی شادی ہو گئی تھی وہ بھی رہنے آئی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا اور اسے پوچھا کہ امبرین کو سناؤ۔ جیسے ہی میں نے اسے یہ پوچھا وہ میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر کمرے میں آ گیا۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس منظر کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے جائے نماز بچھایا اور رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ یہ رات گزر گئی تھی۔ امی اب میری شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے امی کو ٹالنے لگا۔ امی بھی میرا انکار بار بار سن کر مایوس ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے شادی کے موضوع کو کچھ زیادہ ہی چھیڑا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں گھر سے چلا گیا۔ اس دفعہ میں اپنے دوست کے پاس آ گیا تھا۔ معیز، آج کل تیرا منہ کیوں لٹکا رہتا ہے؟ جو پریشانی تجھے ہے وہ بتا مجھے، میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ میرے دوست فیصل نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح امی میری شادی کے پیچھے پڑی ہیں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ابھی تو کیا میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اسے افسردگی سے بتایا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا تم شادی؟ اکیلے تو کیسے زندگی گزار پائے گا؟ فیصل کے پوچھنے پر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جس سے میں محبت کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی۔ میں نے اس سے نظریں چرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں نے شادی نہ کی۔ اب تو میں نیند میں بھی بے چین رہنے لگا تھا۔ میں اتوار کو اپنے دوستوں کے پاس چلا۔ فیصل، فراز اور عالم کہہ رہے تھے کہ آج ہم تینوں اپنی راتیں رنگین کرنے جا رہے ہیں۔ نازیہ بھائی کے کوٹھے پر آج پارٹی ہے، وہاں پر ہم سب مدعو ہیں۔ اگر تجھے وہاں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو تو بھی اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔ تیرے حصے کے پیسے ہم تجھے دے دیں گے، بس تو ایک بار بول تو صحیح۔ فیصل کے کہنے پر میں سوچ میں پڑ گیا۔ آخر میں کب تک اکیلا رہ سکتا تھا اور یوں ہی گھوم سکتا تھا؟ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں وہاں جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کوٹھے پر میں پہلی بار آیا تھا۔ یہ ایک بڑی اور خوبصورت سی 10 منزلہ بلڈنگ تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں سجی سوری ہوئی تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگنے لگا۔ فراز کہنے لگا کہ ہر ایک لڑکی کو غور سے دیکھ، اگر تجھے کوئی پسند آئے تو ہمیں بتا دینا۔ فراز کی بات سن کر میں سب پر نظر ڈالنے لگا، لیکن مجھے اپنے لائق کوئی لڑکی نظر نہ آئی۔ وہاں کوئی بھی ایک لڑکی ایسی نہیں تھی جس سے مجھے کوئی کشش محسوس ہوئی ہو۔ میرا دل خراب ہونے لگا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب اپنی بہن کی مہندی والے دن میں نے اس کو دیکھا تھا، جسے دیکھنے کے بعد میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ گھر جا کر مجھے سکون ملنے لگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اسی رات میرے دوست مجھے فون پر فون کرنے لگے، لیکن میں نے کسی کا فون نہیں اٹھایا۔ میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں جب میری ملاقات اپنے دوستوں سے ہوئی تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ وہ کہنے لگی کیا ضرورت تھی تجھے وہاں سے بھاگ کر جانے کی؟ اتنی اچھی پارٹی چل رہی تھی، ہم نے اتنا انجوائے کیا، اگر تو اپنی پسند کی کوئی لڑکی لے لیتا تو تیری رات بھی کمال ہوتی۔ میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے لیکن میں ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہت شریف ہوں، اسی لیے اس طرح کی حرکات مجھے پسند نہیں۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ فراز مجھے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر میں ٹھٹک سا گیا۔ کیا ہوا تجھے فراز؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے مجھے؟ میں نے فراز سے پوچھا۔ اس کی نگاہیں ایسی تھیں کہ وہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اس نے مجھے جواب دیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران ہو گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری بہن میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگیں کہ بھائی میں آپ کے لیے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈ چکی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں نے غصے میں اپنی بہن کو جھڑک دیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آخر کب تک میں اسی طرح زندگی گزار سکتا تھا؟
خیر میں نے امی اور بہن کے اصرار پر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں شادی سادگی سے کروں گا، دھوم دھام سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری امی اور بہن نے پہلے تو اس بات پر عمل کرنے کی رضامندی نہیں دی، لیکن میری ضد پر انہیں بھی ہار ماننا پڑی۔ ظاہر ہے اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں شادی نہ کرتا۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، امی اور میری بہن بہت خوش تھے۔ میری شادی تھی، میں خوش تھا یا نہیں یہ تو مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ میں نے اپنی دلہن کی ابھی تک شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا نام بھی امبرین تھا۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ میرے دل میں چھریاں چلنے لگی۔ میرا نکاح ہوا تو میری نظر لان کے اسی راستے پر پڑی۔ وہاں اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے کمرے میں بھاگا۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ میری بہن نے مجھ سے پوچھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام آ گیا ہے، وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے بھاگ گیا اور گھر سے نکل گیا۔ فراز کا گھر پہلے آتا تھا اس لیے میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس کے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں میرے سب دوست جمع تھے۔ کیا ہوا معیز؟ تیری آج شادی ہوئی ہے، تو اپنی دلہن کے پاس ہونے کے بجائے یہاں کیا کر رہا ہے؟ فراز نے مجھ سے پوچھا۔ میں ہنوز گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، اس لیے میں تم لوگوں کے پاس آ گیا۔ میرے دوست کہنے لگی، اچھا چل آج ہم دوبارہ اسی فنکشن میں جا رہے ہیں۔ آج رات ہم دوبارہ اپنی راتیں رنگین کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، مجھے وہاں کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ فراز میری طرف بڑھا۔ آج معیز تو میرے ساتھ چل، میں تجھے اتنی خوبصورت لڑکی سے ملواؤں گا کہ تو میرا شکریہ ادا کرے گا اور اس لڑکی میں کھو جائے گا۔ اس کا حسن دیکھ کر تجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگے گا۔ فراز کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ اسے اس بات پر کانفیڈنس تھا۔ سب دوست آپس میں شرط لگانے لگے۔ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اگر معیز کو وہ لڑکی پسند آ گئی تو ہمیں 1 ماہ تک مفت ڈنر کروائے گا تو۔ فراز نے یہ آفر قبول کر لی۔ فراز نے میرے لیے اتنی بڑی شرط قبول کی تھی تو میں بھی پھر اس کوٹھے پر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی آخر کتنی خوبصورت ہے کہ فراز میرے لیے شرط لگا بیٹھا۔ میرا دل جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا۔ فراز نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم سب کوٹھے کے باہر پہنچ گئے۔ رات ہو گئی تھی۔ باہر سناٹا تھا لیکن کوٹھے پر تو بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ بلڈنگ میں دن کا سما تھا۔ میرے دوست مجھے لفٹ کے ذریعے آخری فلور پر لے گئے۔ وہاں زیادہ تر کمرے خالی تھے اور ان کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ بس ایک کمرہ تھا جو بہت روشن تھا۔ وہ مجھے اس کے کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر سادہ لباس پہنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ فراز کہنے لگا کہ جیسے ہی تو اس کا چہرہ دیکھے گا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تیرے ہوش اٹھ جائیں گے۔ اب ہم لوگ گراؤنڈ فلور پر جا رہے ہیں، تو یہاں انجوائے کر۔ فراز اور باقی سب کہہ کر یہاں سے چلے گئے۔ میں لرزتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی کنڈی لگا دی۔ وہ لڑکی بنا کچھ بولے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ ابھی میں اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ ابھی میں اپنے دوست کو کال کرنا ہی والا تھا کہ لائٹ آ گئی اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا میری چیخیں نکل گئی۔ میں ڈر کر بھاگنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح لفٹ سے اتر کر نیچے آیا اور پھر کوٹھے سے باہر بھاگ گیا۔ میرے دوست حیران رہ گئے تھے۔ میں روتا ہوا گھر آیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر امی اور میری بہن پریشان ہو گئے۔ انہوں نے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ گھر میں سب خاندان والے جمع تھے۔ میں نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں نے امرین کو پہلی بار اپنی بہن شجیہ کی منگنی پر دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں نے اسے اسی وقت بتا دیا کہ وہ پہلی نظر میں مجھے پسند آ گئی ہے۔ یہ سن کر امرین کہنے لگی، لیکن آپ مجھے پسند نہیں آئے۔ میں نے کافی دیر اس سے بحث کی لیکن وہ ایک ہی ضد لگائے ہوئے تھی کہ آپ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں بعد میں شجیہ سے بات کروں گا اور پھر امرین سے شادی کر لوں گا۔ امرین چونکہ شجیہ کی دوست تھی اس لیے میری بات بن سکتی تھی۔ معاملہ تب بگڑا جب سگنلز ایشو ہونے کی وجہ سے امرین اپنے گھر والوں کی کال سننے سٹور روم والے کمرے میں چلی گئی کیونکہ وہاں سگنلز اچھے آتے تھے۔ جب میں مہندی والا سامان لینے گیا تو امرین کو دیکھ کر میری نیت بگڑ گئی۔ میں نے اس کی عزت لوٹ لی۔ یہ ایک طرح سے اس سے بدلہ بھی تھا۔ وہ سب کو میری اصلیت بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کا سر دیوار پر مارا تاکہ اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے اور کوئی مجھ پر شک نہ کر سکے، کیونکہ لوگ مجھے شریف سمجھا کرتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری عزت پر حرف آئے۔ فیصل اچانک ہی کمرے میں آ کر اس نے امرین کی حالت دیکھ لی۔ اس کی مدد سے میں نے امرین کو سٹور روم کے پچھلے دروازے سے نکلوا دیا جہاں سنسان قبرستان تھا۔ اس کو چھوڑ کر ہم واپس شادی میں مگن ہو گئے۔ میں جان چکا تھا کہ امرین مر گئی ہے۔ اس کی بات کی تصدیق تب ہوئی جب میری بہن نے مجھے روتے ہوئے امرین کی موت کے بارے میں بتایا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ہر وقت امرین کے بارے میں سوچتا رہا کرتا تھا۔
وہ مجھے ہر جگہ دکھنے لگی تھی۔ کبھی وہ فراز کے گھر نظر آتی تو کبھی فراز کے ساتھ کھڑی نظر آتی تو کبھی مجھے دلہن کے روپ میں نظر آتی۔ میں ڈر گیا تھا۔ آج جب میں نے کوٹھے پر اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھایا تو صحیح معنوں میں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن کی دوست امرین ہی تھی، جس کے ساتھ میں غلط کر چکا تھا۔ اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کر کے میں رونے لگا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے لیں، کیونکہ میں ضمیر کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو چکا ہوں اور مجھے چین نہیں ملتا۔ سچائی بتا کر میں خاموش ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے جھٹکا لگنا ابھی باقی تھا۔ میری بہن کہنے لگیں کہ بھائی اس سے آگے کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کی بیوی امرین ہی آپ کو بتائے گی۔ بہن کی بات سن کر میں نے اچنبھے سے جب لاؤنج کے دروازے پر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں میرے سب دوست اور ان کے ساتھ امرین بھی تھی، جو زندہ سلامت تھی۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگیں کہ میں فراز کی بہن ہوں۔ یہ سن کر واقعی مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ فراز بھائی میرے سگے بھائی ہیں، لیکن جب سے انہوں نے غلط حرکات شروع کی ہیں میں نے اور میرے ماں باپ نے ان سے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ ہم فراز بھائی کی خصلتوں سے تنگ آ کر الگ گھر میں رہنے لگے۔ نہ میں فراز بھائی کو پسند کرتی تھی اور نہ ان کے کسی دوست کو۔ اتفاق سے شجیہ آپ کی بہن نکلی۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ فراز بھائی کے دوست ہیں۔ تبھی سے میرے دل میں یہ بیٹھا آپ بھی یقیناً بھائی جیسے ہوں گے اور گرل فرینڈ بناتے ہوں گے۔ اس لیے جب اس رات آپ نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں نے آپ سے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں اچھا ہم سفر چاہتی تھی۔ لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ بھی ایک برے مرد ہیں، اسی لیے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ وہ تو بھلا ہوا بھائی کے دوست فیصل کا، جس نے مجھے زندہ سلامت فراز بھائی کے پاس پہنچا دیا، جس سے میری جان بچ گئی۔ بھائی نے آپ سے میرا بدلہ لینے کا سوچا اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ بھی ایک اچھے بھائی اور انسان بنیں گے۔ یوں میں نے فراز بھائی، فیصل اور آپ کی بہن شجیہ نے پلان بنایا تاکہ آپ خود اپنی اصلی روپ سب کو بتا سکیں اور لوگ آپ پر تھو تھو کریں۔ امرین کی بات نے مجھے ہلا دیا تھا۔ میں سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو مجھے پہلے شریف کہہ رہے تھے برا بھلا کہنے لگے۔ امرین کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو معیز، ہم نے جو پلان بنایا تھا وہ پورا ہوا، میں تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ امرین کی بات سن کر میں اس کے پیروں میں گر گیا اور رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ امرین میں جانتا ہوں مجھ سے غلط ہوا، لیکن میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تو مجھے جو سزا دو گی میں قبول کروں گا، مجھ سے رشتہ مت توڑو اپنا۔ میں روتا رہا، بلکتا رہا اور امرین کے قدموں میں رو رو کر فریاد ہی کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر سب حیران تھے۔ میں سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا، سب سے معافی مانگ رہا تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ میں نے فراز سے بھی معافی مانگی۔ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ 2 دن تک مجھے ہوش نہیں آیا، سب حیران تھے۔ میں جب ہاسپٹل سے گھر آیا تو امرین سے دوبارہ معافی مانگنے لگا۔ فراز نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر امرین کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھما کر کہنے لگا، امرین اسے معاف کر دو، یہ بے شک گناہ کر چکا ہے لیکن یہ واقعی شریف تھا، اس نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی، یہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہے، جو شرمندہ نہ ہو اسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی امرین نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ میں سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔